بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی چند بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی آیات یعنی 97 سے 103 تک ان پر کچھ بات کریں گے۔ جی بالکل۔ ان آیات میں کئی اہم موضوعات ہیں، جیسے وحی ہے، فرشتے ہیں، وعدے توڑنا، جادو کا ذکر ہے اور پھر ایمان اور تقوی کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں ذرا سمجھنے کی کہ ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ بالکل، اور آغاز ہی دیکھیں کتنا اہم ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذکر سے۔ جی، آیت 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ ہاں، کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری بھی ہے۔ تو یہاں خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام کا دفاع کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان سے کس کو دشمنی تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پہ یہودیوں کے بعض گروہ، ان کا ایک خیال تھا۔ اچھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ذرا سختی والے احکامات لاتے ہیں، عذاب وغیرہ، اوہو۔ اور میکائیل علیہ السلام ہیں جو رحمت اور رزق کے فرشتے ہیں۔ اوہو۔ تو وہ میکائیل کو تو مانتے تھے، مگر جبرائیل سے ایک قسم کی آپ کہیں ناراضگی یا بغض رکھتے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، تو قرآن اس غلط فہمی کو رد کر رہا ہے، اور اگلی ہی آیت 98 اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جی، کہ اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں، جبرائیل، میکائیل، ان میں سے کسی کا بھی دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بالکل، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، مطلب اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی آپ ایمان میں تفریق نہیں کر سکتے کہ فلاں فرشتے کو مانیں گے، فلاں کو نہیں۔ صحیح۔ ایمان تو ایک مکمل پیکج ہے۔ بالکل، تو یہ تو ہو گئی وحی لانے والے ذریعے کی اہمیت۔ ٹھیک، پھر آگے آیات 99 سے 101 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عہد توڑتے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اللہ کی نشانیاں آنے پر بھی انکار کرتے ہیں۔ جی، فاسق یعنی وہ جو جان بوجھ کر اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر اہل کتاب کے ایک گروہ کا ذکر کہ وہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، ایسے گویا جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ کتاب تو ان کے پاس جو کتابیں تھیں ان کی تصدیق کر رہی تھی۔ یعنی علم ہونے کے باوجود انکار اور عہد شکنی۔ بالکل، یہ ایک رویہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے موضوع ایک بہت ہی مختلف اور اکثر جسے غلط سمجھا جاتا ہے اس طرف جاتا ہے۔ آیت 102، جادو۔ جی ہاں، سحر۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور ہاروت و ماروت کا قصہ، یہ ہمیشہ سے بڑا دلچسپ بھی لگتا ہے اور تھوڑا پراسرار بھی۔ بالکل ہے، اور قرآن یہاں کئی چیزیں صاف کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا الزام جو حضرت سلیمان پر لگایا جاتا تھا۔ جی، قرآن کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں کیا۔ نہیں، بلکہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو یہ ان کی صفائی پیش کی گئی ہے۔ جی، ایک تاریخی غلط فہمی دور کی گئی۔ پھر ذکر آتا ہے بابل کا اور دو فرشتوں کا، ہاروت اور ماروت۔ جی، ہاروت و ماروت، ان کا کیا معاملہ تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک آزمائش تھے، فتنہ تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر سکھانے سے پہلے صاف صاف کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یعنی ہم تو بس ایک ٹیسٹ ہیں، آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑنا۔ بالکل، واضح وارننگ دے کر سکھاتے تھے۔ لوگ پھر بھی ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے، جیسے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا عمل۔ استغفر اللہ، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا، وارننگ بھی دی گئی، مگر پھر بھی غلط راستے کا انتخاب کیا۔ جی، ذمہ داری انسان پر ہی ڈالی گئی۔ لیکن اس علم کی یعنی جادو کی حقیقت کیا بیان کی گئی؟ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ دو بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ علم اصل میں نقصان دہ ہے، نفع بخش نہیں، ما یضرہم ولا ینفعہم۔ ٹھیک۔ اور دوسری جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل، اصل طاقت، اصل اختیار اللہ ہی کا ہے۔
جادوگر کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ تو بہت آپ کہہ لیں تسلی کی بات ہے کہ حتمی کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ جی ہاں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ سیکھتے ہیں وہ بہت بری چیز خرید رہے ہیں اپنی جانوں کے بدلے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اثر اللہ کی مرضی سے ہی ہونا ہے تو اسے سیکھنے سے منع کیوں کیا گیا اتنا سختی سے؟ میرا خیال ہے بات یہ ہے کہ یہ راستہ انسان کو اللہ پر توکل سے ہٹا کر غلط شیطانی ذرائع پر بھروسہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حاکمیت کو ایک طرح سے چیلنج کرنا ہے۔ صحیح، سمجھ آ گئی۔ اسی لیے پھر فوراً بعد آیات 103 میں صحیح راستہ بتایا گیا؟ جی بالکل، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہاں، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، تو اللہ کے ہاں جو اس کا بدلہ ملتا وہ کہیں بہتر تھا۔ یعنی علم نافع اور علم مضر کا فرق واضح کر دیا گیا۔ ایک آخرت سنوارتا ہے، دوسرا بگاڑتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان آیات میں وحی کی سچائی، فرشتوں پر صحیح ایمان، وعدوں کو نبھانے کی اہمیت، علم کا صحیح استعمال اور جادو جیسے فتنوں سے بچ کر ایمان اور تقوی پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جی، اور یہ سب باتیں آج بھی اتنی ہی اہم ہیں، بلکہ شاید آج زیادہ اہم ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے نا، آج کل معلومات کا ایک سیلاب ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون سی بات فائدے کی ہے، کون سی نقصان کی، یہ سمجھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دور میں، اس انفارمیشن اوورلوڈ میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ کون سا علم حاصل کریں جو واقعی نافع ہو، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، اور کون سے علم یا معلومات سے بچیں جو محض ضرر کا باعث ہو، جو ہمیں فتنے میں ڈالے؟ واقعی یہ تو بہت گہرا سوال ہے اور آج کے دور کے لیے بہت متعلقہ بھی ہے۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔